بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، برما میں ایک بار پھر فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے، اور یہ جو قبضہ ہے، جو منتخب وہاں کی حکومت ہے، اس حوالے سے کیا اثرات اس کے مرتب ہوں گے، خاص طور پر جو اراکان کے حوالے سے جو برما کی پالیسی رہی ہے اس پر کتنے اثرات مرتب ہوں گے، اور عالمی تناظر کے اندر اس جو موو کی کیا اہمیت ہے، اس پر کریں گے بات۔ اور پروگرام کے اندر ہم ذکر کریں گے پی ڈی ایم کا کہ مولانا فضل الرحمان کا جو لہجہ ہے وہ نرم پڑتا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے، وہ کیوں اور کس سے مایوس ہیں، اور اس پر بھی ہوگی بات۔ اور ساتھ ہی ذکر کریں گے جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما حافظ سلمان بٹ گزشتہ دنوں انتقال کر گئے، ان کی شخصیت پر کریں گے گفتگو۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ سب ایک بار پھر فوج کشی ہوئی ہے اور فوج نے اقتدار میں قبضہ کیا برما میں۔ برما کی یہ تاریخ رہی ہے ماشاء اللہ کی، لیکن اس دور کے اندر جب دنیا میں ماشاء اللہ کو پسند نہیں کیا جاتا، اس ریجن کے اندر دوبارہ فوجی مداخلت کیا ظاہر کرتی ہے؟ دیکھیں، جو بائیڈن کے آنے کے بعد یہ چین کا پہلا سٹیپ ہے۔ چین کا 1962 میں فوج آئی تھی یہاں پر جی، اور 2011 میں گئی تھی، تقریباً 50 سال فوج رہی ہے۔ 48 میں یہ ملک آزاد ہوا ہے، تقریباً 120 سال یہاں پر برطانیہ کا اقتدار رہا ہے، اور اس میں بہت بڑی جنگ ہوئی تھی 1945 کی جو برما وار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سبھاش چندر بوس جو تھا وہ یہاں سے آزاد ہند فوج لے کے گیا تھا، اور وہ جاپنیز کی طرف سے لڑا تھا یہاں پر سیکنڈ ورلڈ وار میں۔ یہ بیسیکلی سب سے امپورٹنٹ ترین پلیس ہے اسٹریٹجیکلی برما جو ہے۔ یہ ساؤتھ ایشیا کے ساتھ بھی ہے، ساؤتھ ایشیا کے ساتھ بھی ہے، اور اس کے خلیج بنگال اور اس کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ چائنا کو اپنی سمندری حدود کم کرنے کے لیے اور بلاکا کا جو کوریڈور ہے اس کے اوپر جو ہے اس کا جو کنٹینمنٹ جو ہے اس کو روکنے سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا برما کا راستہ۔ آپ اندازہ کریں کہ 1988 میں جس وقت اس پورے کے پورے معاملے کے اندر چائنیز اسپانسرڈ یہ جو کو تھی پہلی والی، تو انہوں نے اس کے اوپر جو سینکشن لگی پوری دنیا نے، تو چائنا واز دا اونلی کنٹری کہ جس نے اس کو بچایا تھا اور اس کو پورے کا پورا فنڈنگ۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جو ان کی ٹریڈ کا حجم تھا، یہ تقریباً چائنا جو ایکسپورٹ سے میانمار ایکسپورٹ $5.7 ملین، لیکن چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے وہاں پر $21 ارب ہے۔ صحیح۔ چائنا کے دو حصے ہیں چائنا کے باہر نکلنے کے۔ ایک حصہ ہے جسے BRE کہتے ہیں، بلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، جس میں سی پیک آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہے ویسٹ سارا وابستہ ہے، اور یہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ پاکستان سے نکلے گا، پھر اس کے بعد آگے جائے گا نیچے جاتا ہوا یمن کے ساتھ ہوتا ہوا، پھر پوری دنیا اوپر سے جو اپنا ایران کا تہران سے اوپر سے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ دو بڑی لڑائیاں اس میں ہوئی ہیں۔ ایک ہوئی ہے نگورنو قرباخ کی، کیونکہ وہاں سے وہ روڈ گزرنی تھی، اور چائنا اور رشیا نے مل کے امریکہ کو آؤٹ کر دیا وہاں پر، آذربائیجان والا علاقہ، کیونکہ وہ اوپر کرغستان والی روڈ جو وہ جانی تھی۔ یہ پورا چکر بننا تھا، ایک نیچے سے بیچ میں سے ہم نے آنا تھا، اور آپ کے یہاں تیسری روڈ جو ہے کہ جس میں چائنا سمجھتا تھا کہ انڈیا، آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ کا جو گٹھ جوڑ بنا ہے، جو چاہتے یہ ہے کہ بلاکا پر ایک جہاز، صرف 1.5 کلومیٹر کا راستہ ہے، وہ سمندر ایک جہاز کھڑا ہو جاتا ختم بلاکا، تو اس کے لیے یہ جو ایک راستہ تھا اس میں آن سان ساچو اس سے اچھی کو سپورٹ تھی۔ یہ تو بڑی ڈارلنگ تھی ویسٹ کی، ہمیشہ سے رہی، اب بھی ویسٹ کی ڈارلنگ ہے۔ ہوا یہ ہے کہ 2011 میں چونکہ ہوا یہ تھا کہ چائنا کی وہ ابھی کیفیت نہیں تھی، تو انہوں نے فوج کے اوپر سینکشن وینکشن لگا کے چائنا بھی اپنے میں 2008 میں گیا تھا چائنا، تو ان کی جو بہت بڑی پولٹ بیورو وغیرہ سے جو ملاقاتیں ہوئی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگلے ہم نے سوچا ہے کہ 30 سال ہم خاموش رہیں گے، اور وہ 30 سال پورے ہونے تھے 2022 کے قریب۔ صحیح۔ اور اس وقت تک ہم لڑائی نہیں لڑیں گے، ہم اپنی اکنامی، اس لیے انہوں نے اس کو جانے دیا۔ اچھا، انویسٹمنٹ کتنی ہے چائنا کی برما کی؟ $21 ملین، 21 ارب ڈالر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن جن ملکوں میں چائنا کی انویسٹمنٹ اتنی ہیوج تعداد میں ہے، اور وہاں پہ اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ رجیم چینج کا، میں اس پہ آتا ہوں، آپ کا میں مطلب سمجھ گیا ہوں، اور اسی پہ ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں 2008 میں جو کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ ہوا تھا اس میں لکھا تھا allows military chief to assume and exercise state sovereignty with the permission of the president during the state of emergency that could cause disintegration۔ اچھا، کہ ہم اس خطرے سے آ سکتے ہیں کہ ہم
टेक ओवर कर सकते, ये उन्होंने आईनी तौर पे बिल्कुल ठीक है। नवंबर में 9 नवंबर को उनके इलेक्शन हुए हैं और उसमें 80% वोट लिए हैं आंग सान सू की ने। उसकी एक बुनियादी वजह थी कि बर्मा के अंदर 87.9% बुद्ध है, 6.2% क्रिश्चियन है और 4.3% मुसलमान अराकान के मुसलमान। अच्छा, अराकान जो था उसके अंदर जो मुसलमान थे, अराकान उस कॉरिडोर में आता था। अराकान को इन्होंने अमेरिकन दूसरे ने मिलकर कहा था आज़ादी दिलाएंगे, और ये प्योरली उनके खिलाफ इंडिया और अमेरिका इन्होंने गठजोड़ करके प्योरली जैसे हिंदुत्व वाला सवर है वैसे बुद्धत्व वाला सवर जो है वो वहां पर दिया। इसका एक लीडर था अपना बुद्धों का, जिन्होंने वहां कत्लेआम किया था। ये श्रीलंका गया था और श्रीलंका के अपने बुद्धों को ऑर्गेनाइज किया था और उसने वहां कहा था ये हलाल फूड है जिसको खत्म किया जाए। यानी वो पूरी एक रिलीजियस उसके हिसाब से 80% वोट इसने लिए थे। कानून के मुताबिक होता यह है कि अगर 80 सीटें आपने ली हैं तो 20 जो है फौजी जर्नैल जो है वो मेंबर बनते हैं पार्लियामेंट के, 1/4, ठीक। 100 में से 20, 100 में से 25 उनके, 75 इनके होंगे। तो इनमें से 4% फिर वजारतें भी फौज के पास होती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें ये कबूल नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल का दो हैं उनकी पार्टियां, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी और जो है दूसरी ये थी इसकी आंग सान सू की, और इनकी है यूनियन ऑफ द सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी। इसने बहुत कम वोट लिए थे। अब मैं आपको बताऊं कि इकोनॉमिकली सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी है इसकी, $5,142 पर कैपिटा इनकम है इसकी, और सबसे ग्रोइंग, क्योंकि उसमें क्या नाम है, रबर है और बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। इस सूरत हाल के अंदर चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना समझता है कि हमारे लिए किसी तौर पर भी इस डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अंदर हमें बिल्कुल खतरा था। अब आते हैं इस पूरे सिनेरियो के अंदर, इस पॉलिटिक्स के अंदर। चाइना बलाका वाले रास्ते से गुजरने के लिए इतना बड़ा स्टेप ले सकता है, हालांकि वो रास्ता ऐसा नहीं है कि जिसको इतनी आसानी से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वो इस अकेला रास्ता है जिसके रास्ते से जापान ने भी गुजरना है, जिस रास्ते से फिलीपीन ने भी गुजरना है, जिस रास्ते से ब्रुनाई ने भी गुजरना है, और अगर आप कोशिश करें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन इलाकों ने भी गुजरना है। सही बात। तो वो अकेले चीन के लिए बंद नहीं होगा, फिर तो सबके लिए बंद होगा ना। लेकिन वो कहते हैं सैंक्शन लगाएंगे, कुछ करेंगे, एंटरटेनमेंट। लेकिन ये जो मामला है हमारा सीपैक वाला, पाकिस्तान में जो बाइडेन ने जो थ्रेट दिया है और पाकिस्तान के इर्द गिर्द इंडिया के रोल को दोबारा जो इग्नाइट करके जिंदा किया है, और उसके बाद उसको अफगानिस्तान के अंदर उनके तालिबान, आज तालिबान ने बाकायदा उसमें जो स्टेटमेंट आई है और ज़बीला मुजाहिद की, वो देखने वाली स्टेटमेंट है। उसने एक यूरोपियन यूनियन के उसको रुकन कहा है कि सारे तुम यहां से कुत्तों की तरह तुम दबा के भागे हो, तुम में से कौन था जो हमारे मुकाबले पे खड़ा रहा है? तुमने स्पेन भागा, इटली भागा, कनाडा भागा, ऑस्ट्रेलिया भागा, कौन सा मुल्क? तुम हमें कहते हो कि हम मुकाबला करोगे? आखिर में तुम्हारा शेर भागा अमेरिका, और तुम हमारे खिलाफ बयानात दे रहे हो। हमें तो लड़ना आता है और हमें लड़ना ही आता है, तो इन्हें लड़ना है, आज बिस्मिल्लाह, हमें कौन सा। और दूसरी बात उन्होंने बड़ी मजेदार बात की, उनका हम तो पहले दिन हमारे कायद मुल्ला उमर ने कहा था कि हम जमीन के लिए नहीं लड़ रहे। वो इकबाल का उस शेर जो है उसका मीनिंग कोट किया है कि शहादत है मकसूद और मतलूब मोमन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, वो वाली कैफियत है। तो एक तो वहां पर इंडिया को जिंदा करने की कोशिश की। आप देखें कल वो गए हैं तालिबान, ईरान गए, ईरान में जाके मुलाकात की। अब ईरान का लहजा बदला हुआ है। जो बाइडेन का, ईरान ने कहा है कि एक मल्टी एथनिक किस्म की तमाम से मिलकर गवर्नमेंट। ओ भाई, तो फिर ईरान में क्यों नहीं बनाते हो? फिर जो चीज आप तालिबान से अफगानिस्तान में मांग रहे हो वो आप ईरान में भी बनाओ। वहां कह रहे हैं हिजबुल के जो 3% 4% जो शिया पॉपुलेशन, तो फिर ईरान में भी तो जो 14-15% सुन्नी है उनके भी गवर्नमेंट के इसके अंदर हिस्सा दो। फिर उसके अंदर कुर्दों को भी हिस्सा दो, सारी जिंदगी वो लड़ते चले आ रहे हैं, को भी दे दो, बलोचों को भी दो हिस्सा। तो अब उनका लहजा बदला हुआ क्योंकि जो बाइडेन आ गया। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर इस सारे जगह एक दफा फिर है ना खिचड़ी पकना शुरू हो गई है। और इस खिचड़ी के अंदर डर मुझे ये है कि अगर यहां किसी ने चूं और चरा और ची और चूं चां की, तो फिर देखें एक वो थे $21 अरब,
اور ساتھ تھا اتنا چھوٹا سا رستہ جو 4 ملکوں میں لاتا تھا. یہاں ہے 48 ارب ڈالر 48 ارب ڈالر اور پورا ریجن 63 ملک اور پوری زندگی داؤ پہ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں تو پھر کون آئے گا, پھر اللہ فضل کرے, بندے دا پتر بن جاؤ سمجھ جاؤ. خوشبو بتا رہی ہے کہ وہ راستے میں ہے, موج ہوا کے ہاتھ میں اس کا سراغ ہے. اور یہ خوشبو جو ہے نا, یہ ایک بات بتاؤں کہ اس میں ہونا کیا ہے. میانمار میں تو انہوں نے الیکشن کرا کے نا, اور ایک آج انہوں نے اس کو اتھینٹیکیٹ کرنا تھا, انہوں نے اتھینٹیکیٹ نہیں کرنے دیا. یہاں الیکشن کے علاوہ ہی کچھ ہو جانا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو چائنا اس حد تک پاورفل ہے اکنامکلی بھی اور ویسٹرن انفلوئنس کے لیے, کہ امریکہ سے کہہ کے BLA کو دہشت گرد آرگنائزیشن قرار دلوا سکتا ہے اپنے چند بندوں کے مرنے اور ہوا ہونے کے اوپر. امریکہ نے BLA کو لسٹ میں شامل کیا تھا. وہ چائنا خود اپنے مفادات کے لیے کیا کچھ کرے گا. اس لیے اگر جمہوریت کی بقا ہے تو یہ ساروں کو ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا, ورنہ شیر اتفاق آیا, شیر آیا نہیں, بیٹھ تو آلموسٹ ہر دوسرے تیسرے دن رہے ہیں ویسے, شیر آئے گا اور ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, اور اس میں سے کچھ خیر کا پہلو. اور یہ پہلے دفعہ ایسا ہوگا کہ اس ریجن کے اندر امریکہ کی بجائے چائنیز سپانسرڈ گورنمنٹ آئے گی. انفلوئنس. اچھا, تو خطے کا سردار اس کا مطلب ہے چائنا ہونے جا رہا ہے. چلے ناظرین دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے, پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. जनवरी का डेडलाइन दिया गया है. इस्तीफा दो, खुद घर चले जाए, वरना हम आपको घर भेजेंगे. 31 जनवरी तक हुकूमत को मुस्ताफी होने की मोहलत है. جی 31 جنوری بھی گزر گئی اور نہ استعفے آئے اپوزیشن کے, نہ وزیر اعظم گئے, بلکہ وزیر اعظم تو پہلے سے زیادہ پر اعتماد نظر آ رہے ہیں اور کھلم کھلا اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب پی ڈی ایم سے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. تو یہ جو اوریا صاحب معاملات چل پڑے ہیں, شکوے شکایات گلے شکوے, لگتا ہے پی ڈی ایم کے اپنے ہی اندر شروع ہو گئے, اور وزیر اعظم صاحب اطمینان سے لوگوں کی کالوں کا جواب دے رہے ہیں. پہلی بار عوام کو فیس کر رہے ہیں اس طرح براہ راست کال کر کے. خیر وہ ایڈٹ ہے جو بھی ہے, بات ہے. کیا آتا ہے لائیو, کیا آتا ہے ریکارڈڈ ایز لائیو. تو اس طریقے سے چلیں, بہرحال اچھی بات ہے, عوام کے گلے شکوے بھی سن رہے ہیں. دیکھیں یہ جس قسم کی گمکس ہوتے ہیں نا, جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں, جی یہ گمکس کبھی بھی انسانوں کے دل میں نہیں رہا کرتے. خیر جو انہوں نے غلط کیا, بس میں بنیاد پر سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹجیکلی غلط کیا انہوں نے. یہ ویسے ہی ہے جیسے ضیاء الحق نے سائیکل چلایا تھا. یہ کبھی بھی زندگی میں دیکھیں 22 کروڑ عوام جو ہے نا, ان میں سے ایک بھی گواہی نہیں دے گا کہ میں نے ڈائریکٹ فون کیا تھا. تو بات الٹ جاتی ہے. جس نے مشورہ دیا ہے اس نے عمران خان کو یقیناً ڈچ کیا ہے اس فتح کے عالم میں. اب آتا ہے دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے پہلے دن سے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ پہلی موومنٹ میں نے دیکھی ہے کہ جس موومنٹ نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو اپنا قائد تسلیم کیا تھا, اور وہ سمجھتے تھے مولانا فضل الرحمان ایک بہت بڑے جمہوری رہنما ہے, جبکہ مولانا فضل الرحمان نے زندگی کے اندر کبھی انقلابی سیاست کی ہی نہیں. اچھا 1980 میں ان کے والد محترم انتقال کر گئے تھے. اس کے بعد 1983 کی جو MRD موومنٹ بنی ہے اس کے اندر بھی مولانا کے ساتھ جس طرح کے تعلقات بلٹ اپ ہوئے تھے, اور جس طرح مولانا پھر 85 کے اس میں آئے اور سارا کچھ. مولانا نے زندگی میں ہمیشہ سیاست ہی اسٹیبلشمنٹ کی ہے, اسی کے ساتھ رہے ہیں, اسی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے, اوڑھنا بچھوڑنا سارا کچھ. کرامت اللہ غوری کی کتاب پڑھ لیں, سفیر کی جب وہ جایا کرتے تھے کشمیر کمیٹی میں تو کیا کیا کچھ کیا کرتے, ان کی زندگی کا میں یہ معاملہ نہیں. ایک تو پہلی بات یہ کہ ان کے اب ذرا مولانا کا سن لیں کہ جب ان کو پتہ چلا کہ جن پہ پتے تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے, ڈیل اپنی انہوں نے کہا وہ تو مجھے آگے, اس نے کہا میں کچی کو لیے چلا ہوں. انہوں نے شارٹ چلایا, مولانا کیا گلے شکوے کر رہے ہیں. سوچ کا احترام کیا جائے, ہماری سوچ کو
ایک متوازن اور ایک صحیح سوچ سے تعبیر کیا جائے. ہم کسی سے اداروں سے جنگ نہیں لڑنا چاہتے، لیکن اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو کیا غلط کو غلط بھی نہ کہیں، شکایت بھی نہ کریں، گلہ بھی نہ کریں. یہ کوئی انڈیا کی فوج ہے کہ ہم سے گلہ نہ کریں اور اس کو دشمن سمجھیں. اپنوں سے شکایت ہوتی ہے. میں پاکستان کے اداروں سے شکایت کرتا ہوں، میں پاکستان کے الیکشن کمیشن سے شاکی ہوں، میں پاکستان کے نیب سے شاکی ہوں، میں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے شاکی ہوں جو اس قسم کی حرکتیں کریں، پارٹیوں کو توڑنے کا کردار ادا کریں، پارٹیوں کے لوگوں سے ڈائریکٹ اپروچ کرنے کی کوشش کریں، خفیہ ملاقاتیں ان کے ساتھ کریں، ان کو لالچیں دیں، جماعت کو توڑنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اب یہ چیزیں جب ہم تک پہنچیں گی تو گلہ تو پیدا ہوگا. ہم نے تو ان کے بارے میں، ہم تو کہتے ہیں فوج متحد رہے، ہم تو کہتے ہیں ادارے مستحکم رہیں. تو ہم اداروں کا استحکام چاہتے ہیں اور وہ سیاسی پارٹی کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہے اصل چیز جس کی تصویر ہمیں صحیح طور پر قوم کے سامنے پیش کرنی چاہیے. یہ صاحب لگتا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لہجے میں بھی نرمی آتی چلی جا رہی ہے ان دو کی جو اپنی اپنی اڑان کے بعد. پیچھے ایک ہلکا ہلکا سا میوزک ہونا چاہیے تھا. اپنوں پہ کرم غیروں پہ ستم، احسان وفا یہ ظلم نہ کر، یہ تو ٹھیک. تو وہ یہ والی جو کیسے دیکھیں، مولانا کو اب اندازہ تھا شروع سے پہلے دن سے میرے ساتھ یہ ہونا ہے، پھر ہونا ہے. اس کی وجہ ہے مولانا نے جو پہلی دفعہ انہوں نے کیا تھا تو مولانا نے 2 دفعہ اپنی پرواز کو دیکھا وہ کیا ہے. پہلی دفعہ انہوں نے پرواز دیکھی کہ وہ ان کے جو لوگ ہیں جو ان کے پیورلی خالصتاً ان کے فالوور ہیں ان کو لے کے کیسے جا سکتے. میں ان سے آپ کو بتایا تھا ملا تھا اس سے جانے سے پہلے، تو میں نے کہا کہتے لیکن اب ہم تیاری کر چکے ہیں، ہم نے جانا ہے. تو میں نے کہا تیاری کیا کر چکے ہیں؟ کہتے نہیں ہمارے لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے. اس کا مطلب یہ تھا کہ مولانا چاہتے تھے کہ میں ایک دفعہ دیکھ لوں کہ میری قوت کتنی ہے. وہ قوت جہاں جا کے بیٹھ گئی تھی نا، وہ قوت ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس قوت کے اندر 6 لوگ بھی اور آ گئے اور انہوں نے نعرہ لگا دیا طالبان والا، تو مولانا کو کچلنے میں 5 منٹ لگیں گے اور رائے عامہ ان کے حق میں نہیں ہوگی. صحیح ہے. ایک دفعہ جھنڈا بلند ہو گیا وہاں پر اور ایک دفعہ جہاں کے کہہ دیا منگل باغ زندہ باد یا مولانا فضل اللہ زندہ باد، تو مولانا کو تو راستہ نہیں ملے گا. اور سارے کے سارے مولوی تھے، سارے کے سارے تو مولانا کو اندازہ ہو گیا تھا. آپ کو پتا مولانا رویا تھے، مجھے اپنے کارکنوں پہ بہت زیادہ ہے تھا میرے لیے، میں آپ کو نہیں مروانا چاہتا، میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، میں آپ کو خاموشی سے نکل جاؤں. انہوں نے کہا میری فیس سیونگ کرو. پھر چودھری شجاعت لیکن اور یہ سب ایک سوال دوسری دفعہ انہوں نے یہ کیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگر آپ دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں جہاں پہ مولانا کی فوٹنگز ہیں، بلوچستان ہے، کے پی ہے، اگر اس کے اندر مولانا کو بالکل ہی آپ سائیڈ لائن کر دیتے تو اس کا بھی تو نقصان ہے. نہیں وہ نقصان ہوا، انگیجمنٹ تو ہے نا. نقصان ہوا. اب دیکھیں نا اس میں ان کو مولانا کو اب اس وقت معاملہ ٹھیک ہوئے ہیں، اسی لیے عمران خان کو تھوڑے سے پاؤں ڈولے ہیں. اور وہ کیا نام ہے اس کا، علی احمد خان، یہ اور سارے گئے ہیں کہاں پر؟ مولانا سمیع الحق کے پاس. مولانا سمیع الحق کے بیٹے کے پاس گئے ہیں اور اس کو کہا ہے کہ ہم تمہیں سینٹ کا ٹکٹ دے رہے ہیں. اچھا. اور سینٹ کا ٹکٹ دینے کے بعد تم ایک موومنٹ چلاؤ اس کے ساتھ، اور یہ سارا کچھ وہ ایک ریلیجس. وہ اب آج اس کا بیان جو ہے عمران خان کا مولانا کے بارے میں یہ نہیں ڈیزل والا نہیں ہے، اس نے کہا پارٹیوں نے مولانا کو بھی گمراہ کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اب یہ مولانا کی لہجہ جو ہے سافٹ ویئر ایسے چینج نہیں ہوا. مولانا کو کہہ دیا گیا ہے کہ مولانا بس ٹھیک ہے، کافی ہو گیا اب، ٹھیک ہے ان کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا کو بھی اب مولانا ایک پیک پہ تھے کہ میں نون لیگ کا بھی لیڈر ہوں، میں فلانے کا بھی لیڈر ہوں، میں جس کا بھی لیڈر ہوں. مولانا کو اب ریئلائز ہو گیا تھا کہ میں اکیلے ہوں. اب وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ صلح نہیں ہوئی جس ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں مولانا چاہتے تھے. اب ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ صلح ہوئی جس پہ وہ دونوں گلے شکوے والے چاہتے تھے. اب عمران خان بیچ میں سے نکل گیا اس وقت. عمران خان کو اس وقت بس عمران خان کے بس میں ہوتا تو مولانا سے کبھی صلح نہ ہوتی، کیونکہ ظاہر بات ہے دونوں کا ہوم گراؤنڈ ہے کرکٹ. دیکھ رہے یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ عمران خان ویسٹ انڈیز کا میچ کھیل رہا ہو تو ویسٹ انڈیز کے ساتھ صلح کر لے. مولانا عمران خان کی بیٹل گراؤنڈ، عمران خان کی ہوم گراؤنڈ جو ہے وہ کے پی کی ہے. کے پی کے بیس ہے پنجاب اور سندھ اور باقی چیزیں جو ہیں یہ پیریفر نہیں لیا ہے ایک بار کر. پنجاب کے اندر عمران خان کچھ بھی کر لے ابھی تک اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوئی. پنجاب کی ٹریڈیشنل پالیٹکس ہے، پنجاب کے اندر برادریزم ہے، پنجاب کے اندر ساؤتھ پنجاب کا اپنا معاملہ ہے. سینٹرل پنجاب کے اندر عمران خان جو ہے وہ برابر چلتا ہے، لیکن نون لیگ کی پالیٹکس ہے بھی ہے وہاں پر بھی. ٹھیک.
وہاں پر بھی لاہور شہر کے اندر آپ مجھے بتائیے کہ ارائی اور کشمیری کے علاوہ کسی تیسرے کو آپ ٹکٹ دے کے دکھائیں مجھے، نہیں جیتے گا. حالانکہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور ماڈرن اور سب کچھ ہے، آپ گجرانوالہ میں کسی چٹھے کو، کسی چیمے کو، کسی اس کو علاوہ ٹکٹ دے کے دکھائیں، نہیں جیتیں گے. یہ حال اس کا حال. تو عمران خان کی پنجاب میں وہ فٹنگ نہیں ہوئی، جبکہ کے پی کے جو ہے نا ایگیلیٹیرین سوسائٹی ہے، وہاں سارے کے سارے یوسف زئی ہیں، سارے کے سارے وہ پٹھان ہیں، ایک طرح کے، اس کے اندر اس طرح کا نہیں، اس لیے وہاں عمران خان جیت بھی جاتے. تو عمران خان کے بس میں ہوتا تو مولانا کا یہ لہجہ کبھی نہ بنتا. مولانا کے ساتھ جو نہیں، بلکہ عمران خان صاحب نے جو 4-5 دن پہلے جو خطاب بھی کیا ہے اس کے اندر مولانا کو جن الفاظ میں یاد کیا کہ مولانا کو مولانا کہنا مولانا کی توہین ہے، مطلب یہ باتیں تو وہ اپنی جگہ پر تو قائم ہے. یہ تو مولانا کا لہجہ تھوڑا سا نرم ہوتا ہوا نظر آیا. میں نے نا آج کا بیان پڑھے نا کہ لوگوں نے مولانا کو بھی گمراہ کیا، اور یہ کہ مریم نواز ان سے سارا گند ان پہ ڈال دیا. پہلے کیا ہوتا تھا کہ اصل دشمنی مولانا کی ہے اور یہ ان کو ساتھ لگایا ہوا ہے. اب الٹ گیا بالکل. اس کا مطلب ہے کہ معاملات کسی سمت میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کوئی ایسا پیچ اپ بیچ میں کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے کہ سینٹ کے الیکشنز کے بعد آج ایک انٹرنیشنل جو تھا نا ٹیلی ویژن میں سے انٹرویو لے رہا تھا، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ سینٹ کے الیکشنز کے بعد پتہ چلے گا کہ عمران خان اپنی پالیسیز پہ کتنا عمل درآمد کر سکتا ہے. اس دن اس کے پوٹینشیل کا پتہ چلا. ابھی تو وہ سمپل میجورٹی سینٹ میں نہیں ہے، آپ سمپل قانون بھی پاس نہیں کر سکتے. لیکن جس دن سینٹ کے الیکشنز آ گئے اور اس میں عمران خان کی پارٹی کی پوزیشن جو ہے مضبوط ہو گئی، اس کا امکان ہے، نظر آتا ہے، نمبر اس دن پتہ چلے گا کہ عمران خان کتنا سیریس ہے. اور اس کا اگلا مہینہ جو ہے یہ پورے کا پورا ڈیسائیڈ کر دے گا عمران خان کے فیٹ کو کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا. اور اگر نہیں رہا تو جیسے ہم نے برما کی مثال دی ہے تو پھر یہ کوئی نہیں برداشت کرے گا. عمران صاحب دکان لٹتی ہو نا کسی کی تو پھر وہ کہتا ہے کہ گنڈے اندر جو چوکیدار بیٹھا ہوا نا قلعے پہ، پہلے تو میں اس کو باہر نکالوں، وہاں اپنا بندہ بٹھاؤں اور پھر بندوقوں والے کھڑا کروں. یہ ہوتا ہے. چلیں جی لیتے ہیں بریک، اور بریک کا ٹائم ہے. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے حافظ سلمان بٹ صاحب کا، جن کا گزشتہ دنوں انتقال ہو. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، گزشتہ دنوں پاکستان کی ایک اہم شخصیت، سیاسی رہنما، 3 بار اسمبلی کے رکن رہنے والے حافظ سلمان بٹ انتقال کر گئے. ان کے جنازے میں شرکت کا موقع بھی ملا اور یہ صاحب بھی تھے. ایک عوام کا جمع غفیر تھا جو اپنے قائد اور شیر دل رہنما کو رخصت کرنے آیا ہوا تھا. حافظ سلمان بٹ پاکستان کی سیاست کے اندر جرت، بہادری اور ایمانداری کی اپنی مثال آپ تھے. اور یہ صاحب ہم ان لوگوں کو ان کے مرنے کے بعد کیوں یاد کرتے ہیں؟ اس سے پہلے سید منور حسن کو ہم نے یاد کیا، اس سے پہلے عبدالغفار عزیز صاحب، کہ اتنے اجلے کردار کے لوگ جن کے اوپر مثلا حافظ سلمان بٹ 2 بار قومی اسمبلی کے رکن رہے، صوبائی اسمبلی کے رکن رہے، لیکن ان کا جنازہ کرائے کے گھر سے اٹھتا ہے. تو یہ پاکستان کی سیاست کے پہلی اندر بات تو یہ ہے کہ لاہور کے عوام نے تو ان کو ہمیشہ سے جسے کہتے ہیں نا کہ نوازا. یہ بات کہ عوام سمجھتے نہیں ہے کہ کون ایماندار ہے اور کون نہیں. بعد میں ہارے بھی نا، مثلا کلثوم نواز صاحبہ کے مقابلے پہ جو الیکشن ہوا 2013 کے اندر بھی جتنے ووٹ ملے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ دن بدن جسے کہتے ہیں ڈکے کی طرف ہمیشہ. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں جس وقت انہوں نے میاں صلاح الدین کے والد کو ہرایا تھا، اور اس زمانے کے اندر کوئی سوچ نہیں سکتا تھا وال سٹی کے اندر. میں چونکہ وال سٹی کا ڈی جی رہا ہوں تو یہ جتنی وہاں خواتین، وہ خصوصاً وہ علاقہ جو کہ جس سے یا منڈی کا علاقہ کہا جاتا ہے، بازار حسن جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر ہم اس فوڈ سٹریٹ بنا رہے تھے. تو اس وقت ہم گفتگو کی. یوسف صلاح الدین بھی، باقی لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ چوک در چوک وہ کہتی تھی کہ ہم نے پہلی دفعہ کسی شخص کی آنکھوں میں حیا دیکھی ہے اور ہم ایک حیادار کو ووٹ دینے جا رہے ہیں. حالانکہ وہاں تصور ہی نہیں تھا. حیا جس جگہ جا کے حیا ٹوٹ جاتی ہے وہاں یہ صورتحال پیدا ہو. آپ کیا سوچیں کہ اس شخص کا کردار قسم، اور وہ اتنا خوبصورت مقرر تھا. اب دیکھیں میں نے اس کو 1971-2 کے جانتا ہوں. اس زمانے میں جب وہ اس کے نواز شریف کا جو کزن وہ مارا گیا تھا گورنمنٹ کالج لاہور میں، اور چونکہ یہ ڈیل ڈور والا بڑا آدمی تھا، چونکہ یہ بہت وہ تھا، تو اس کے بارے میں یہ مشہور کر دیا جاتا تھا کہ یہ شخص یہی بہت بڑا جو ہے ٹیرر ہے سب کچھ.
3 نسلیں ہیں ایمانداری کی اور شرافت کی حافظ سلمان بٹ کے. والد خواجہ طفیل صاحب ایس پی پوری سول سروس کے اندر، پولیس کی سروس کے اندر آپ اندازہ کریں کہ جس شخص کی ایمانداری پہ لوگ قسم کھایا کرتے تھے، وہ اس شخص نے کوئی زندگی میں کوئی چیز نہیں چھوڑی. اور دوسری بات یہ خود، اور اس کے بعد جو بندہ نسل چھوڑ کے جائے اور اپنی اولاد بھی ایسی ہے کہ جو کہ دین کے اوپر کاربند ہے، کمال کی بات. اور آپ نے کبھی دیکھا نہیں، میں نے سینٹرل ماڈل اسکول میں ان کو فٹ بال کھیلتے ہوئے دیکھا، جس شوق و ذوق سے وہ شخص فٹ بال کھیلا کرتے تھے. پھر اس کے پاس لیبر یونین کیا کچھ نہیں، ورسٹیلٹی کی انتہا، مقرر شاندار قسم کا خوبصورت انسان. اللہ نے عجیب و غریب، جسے کہتے ہیں امیر العظیم صاحب جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور حافظ صاحب کے جنازے کے موقع کے اوپر بھی بڑا انہوں نے جذباتی خطاب کیا اور بہت بڑا جنازہ بھی تھا. السلام علیکم امیر العظیم صاحب. وعلیکم السلام. عظیم صاحب، آج ہم حافظ سلمان بٹ صاحب کو یاد کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ تو بہت وقت گزارا اور آخری جو علالت کے دنوں کے اندر بھی آپ نے ان کا بہت خیال رکھا، بہت قریب رہے. کچھ بتائیں گے حافظ سلمان بٹ صاحب کے بارے میں اس قوم کو؟ ہاں، میرا خیال ہے اوریہ مقبول صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ صرف حافظ سلمان ہی نہیں، ان کا پورا گھرانہ 3ری نسل میں ایک اسلام کا علمبردار، حیا کا علمبردار اور مخلص، اسلام کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ قربانیاں دینے والا. یعنی ہم 71-72 میں ذرا قریب آئے اور 75 میں پھر میں جمعیت کا رفیق بنا. اس وقت ان کے ساتھ اچھا تعلق بنا. ہم ان کے گھر جاتے تھے، گھر میں حافظ سلمان صاحب ہوں یا نہ ہوں، صرف میں ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے لوگ آتے تھے. ان کی تواضع ہوتی تھی، کشمیری چائے ہم وہاں بیٹھ کے پیتے تھے. ان کی والدہ، ان کی خالہ، ان کے والد صاحب سے تھوڑا سا ڈرتے تھے کہ یہ پولیس کے اندر ہیں، لیکن انہوں نے بھی ہمیشہ کبھی تم لوگ بار بار کیوں آتے ہو. تو اسی طرح سے وہ خود بھی حافظ سلمان صاحب، لوگ تو اس کے جنازے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کرائے کے گھر سے نکلا. میں اپنی اہلیہ کو کہتا ہوں کہ حافظ صاحب کو تو ہم سلیوٹ کرتے ہیں، ہم تو ان کی بیگم کو اس سے زیادہ سلیوٹ کرتے ہیں. یعنی ریٹیگن روڈ پہ اچھی خاصی جگہ تھی. میں بار بار کہتا رہا کہ حافظ صاحب کڑیاں دیمک زدہ ہو گئی ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ، نکلے اس کو ٹھیک کروائیں. اور وہ بس بے پرواہی کے ساتھ، چونکہ مجھے پتا تھا کہ پیسے ویسے اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ چھتیں تبدیل کروائیں، کرایہ ورایہ کچھ آ جاتا ہے، بس وہی ان کا بچوں کی تعلیم پہ اور اخراجات میں چل پڑتا ہے. ایک دن ان کا فون آیا کہ عظیم صاحب کھڑیاں جو ہے وہ گر گئی ہیں، چھت گر گئی ہے. میں نے کہا کوئی زخمی تو نہیں ہوا؟ کہنے لگے نہیں، اتفاق ہے کہ اس وقت کمرے میں کوئی نہیں تھا اور بیوی جو ہے وہ برچی خانے کے اندر تھی اور بچے باہر گئے ہوئے تھے اور میں بھی نہیں تھا. تو یعنی یہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ ایک بندہ جو جدی پشتی ریٹیگن روڈ کے اندر رہنے والا اور قومی اسمبلی کے اندر 2 دفعہ منتخب صوبائی اسمبلی میں، اور وہ اتنے پیسے بھی نہیں رکھتا تھا کہ اپنی چھتوں کی مرمت جو ہے نا وہ کر سکے. تب انہوں نے وہ گھر چھوڑا اور پھر کرائے کی جگہ پر جو ہے نا وہ پہنچ گئے. مرزا کو یاد ہوگا کہ آپ کے ساتھ انہوں نے الیکشن لڑا تھا، آپ صدر تھے، وہ سیکٹری تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ خاص طور پہ پورا محاذ ان کو ہرانے کے لیے لیفٹ کا اکٹھا ہو گیا تو ہار بھی گئے تھے. اور اس کو آپ کو یاد ہوگا پنجاب یونیورسٹی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آفر کی گئی تھی ان کو کہ ہم آپ کا رزلٹ بدل دیتے ہیں انتظامیہ کی طرف سے. آپ کو یاد ہوگا جس پہ آپ سلمان بٹ کھڑے ہو گئے تھے کہ نہیں میں ایسا نہیں. ہاں ظاہر ہے، مطلب یہ کہ اس وقت سارے اکٹھے ہو کے اور پھر ان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوا کہ جناب گنڈے ہیں اور بدماش ہیں اور فلاں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت میں ایک روب ڈالا ہوا تھا اور ایک فرشتوں سے ان کی مدد کی جاتی تھی. یعنی آج تک انہوں نے کسی کو مارا نہیں ہے، ڈرایا ضرور ہوگا، مار انہوں نے کھائی ہے، سول لائن کے اندر کھائی ہے، بعض اور جگہوں پر کھائی ہے، لیکن یہ کہ ان کا ایک روب بن گیا ہوا تھا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ 70 کے انتخابات کے بعد بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان میں وہاں 1 پارٹی رول آ گیا، شیخ مجیب کی فستائیت، یہاں پر بھی 1 پارٹی رول آ رہا تھا. یعنی جمہوریت کے نام پر پیپلز پارٹی بنی، اس نے اپنی پارٹی کی آواز خاموش کی، اپوزیشن کو خاموش کیا، FSF آئی، نتھ فورس آئی. اس کے مقابلے میں اگر حافظ سلمان صاحب نے ایک طلبہ برادری کو طاقت اور قوت دی تو وہ
روکی گئی ہے اس غنڈہ گردی کو اور اس ون جی ہمارے سامنے تھے، ہم تو اس زمانے میں جی آپ ساتھ تھے، بالکل تھے. اچھا یہ مجھے بتا، میں بتا رہا ہوں کہ کردار کی بات کہ انہوں نے وہ شکست تسلیم کیا، اس کے بعد آپ نے دو بڑے لوگوں کو، یعنی جس شخص کو جو اپنا تھا ان کا میاں جو تھا، ان کے والد جو آج کا فنانس منسٹر کے والد جو کو ہرایا تھا انہوں نے، وہ تو کچھ سوچ نہیں سکتا تھا اس وقت. جی میاں اظہر کو 2002 کے انتخابات میں شاہدرہ سے. جی بالکل بالکل بالکل، اور وہ بھی ہرایا بھی اس طرح سے تھا کہ ایم ایم اے کا جو ایک ہماری پارٹی تھی وہ اتفاق سے اس سیٹ پر اپنا اتھارٹی لیٹر جو ہے نا وہ انہوں نے اڑا لیا. یہ بھی سازش تھی کسی نہ کسی کی، اور انہیں جو ہے وہ مطلب وہ سمبل نہیں مل سکا، بغیر نشان کے، ستارے کے نشان سے الیکشن لڑا، ستارے کے نشان پر لڑے. بلکہ ایک دفعہ تو یہ طے پا گیا کہ قاضی صاحب نے کہا جی چھوڑ دو جی الیکشن، جانے دو. لیکن پھر ایک عوام کا پریشر بنا اور پھر ہم نے ایک اجازت لی کہ چلیں جی ایک آزاد اس کے اوپر جو ہے نا وہ لڑ لیتے ہیں. اور وہ بھی الیکشن سے صرف 4-5 دن پہلے یہ سمبل انہیں ملا اور اس کے بعد وہ الحمدللہ جیت گئے. اور یہ ان کی شخصیت کا ایک اللہ کی طرف سے انعام تھا. یعنی انہوں نے کبھی اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش نہیں کی، منصب سے بے نیاز رہے، اور اگر جماعت ان کو آگے کر دیتی تھی تو وہ ٹھیک ہے. اچھا آخری چند سال جو انہوں نے گزارے عظیم بھائی، وہ تو شوگر کی وجہ سے بینائی بھی متاثر ہوئی، پھر جو ڈائلیسس پہ چلے گئے، پھر ہارٹ کے مسائل پیدا ہو گئے اسی طریقے سے. تو آخری جو وقت تھا 2-3 دن آپ بھی ظاہرہ جاتے رہے ہیں ہاسپٹل میں، اس وقت ان کے جو جماعت کے حوالے سے، اپنے ساتھیوں کے حوالے سے جو آخری بات آپ سے کی ہو وہ کیا ہوگی، تاثرات کیا؟ دیکھیے وہ جو قرآن کے اندر ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خوف تو لوگوں کو پتہ ہے کہ کبھی ان کے پاس نہیں پھٹکا، حزن مایوسی یہ بھی کبھی ان کے پاس نہیں آئی. یعنی بیماری تو جو ہے وہ اپنی جگہ پر، یا یہ سوچنا کہ میں کچھ اپنے بنا نہیں سکا یا کوئی کیریئر نہیں کر سکا یا فلاں نہیں ہوا اور میں کوئی پیسہ نہیں بنا سکا، کوئی کسی قسم کا کوئی غم کوئی افسوس کسی حوالے سے ان کے پاس جو ہے وہ کبھی پھٹکا نہیں ہے. اور وہ مطمئن بالکل اس روح کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش ہوئے. جی بہت شکریہ عظیم صاحب. ہم اس موقع پر حافظ سلمان بٹ صاحب کے اہل خانہ، ان کے صاحبزادگان حافظ حسان بٹ، حافظ جبران بٹ اور ان تمام ان کے چاہنے والوں سے تعزیت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کی منزلیں آسان فرمائے، انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.